ہمارے ساتھ الصبح موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ماہر قانون فاروق ایچ نائک صاحب. بہت شکریہ فاروق ایچ نائک صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پہلے تو یہ بیسکلی جاننا چاہیں گے اور تھوڑے سے کلیئرٹی سے حوالے سے یہ ہے کہ مسئلہ غالباً اس بات میں نہیں ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے, ججز جانے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ چناؤ کا اختیار کس کے پاس ہوگا. کہیں یہ امپریشن تو نہیں جائے گا کہ آئینی عدالت ایک تو سپریم کورٹ کے اختیارات سلب کر رہی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سربراہ ہوں وہ مبینہ طور پر شاید حکومت کے یا وزیر اعظم صاحب کے چنے ہوئے اور ان کے منظور نظر ہوں. تو یہ غالباً ایک شکوہ ہے اپوزیشن کا یا باقی جو لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تعلق ہے, اٹ از دا نیڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے, کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے اس وقت اپیلیٹ کورٹ بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے. ان کو سول اور کرمنل کیسز بھی دیکھنے پڑتے ہیں, ان کی جو اپیلز ہوتی ہیں, اور جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل میٹرز آ جاتے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ان کا جو ٹائم ہے بہت زیادہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بیک لاگ انکریز ہو رہا ہے. عام آدمی جو ہے, ایک عوام جو ہے, ایک عام آدمی ہے, دے آر ناٹ بیسیکلی کنسرنڈ ود دا کانسٹیٹیوشنل کوڈ. ان کو تو اپنے مقدمات جو سول اور کرمنل ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی اپیلیں, ان کے فیصلے جلد ہو جائیں. وہ جب بھی جلد ہوں گے کہ سپریم کورٹ کے پاس کمپلیٹ ٹائم ہوگا, بیک لاگ نہیں ہوگا. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تعلق ہے, یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا جس میں کہ ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی تمام پروونسز کی, اور چیف جسٹس صاحب روٹیٹ کریں گے اپنے اکارڈنگ ٹو دا کیا کہتے ہیں, جو بھی کیا کہتے ہیں آئین کے اندر تبدیلی آئے گی. جہاں تک اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اپوائنٹمنٹ بڑی شفاف ہونی چاہیے, اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ پاور ہونی چاہیے along with the پارلیمنٹ. دیکھیے بات یہ ہے, اس وقت چیکس اینڈ بیلنسز کی جو ڈاکٹرن ہے اور سیپریشن آف پاورز کے ساتھ اس کا انعقاد ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے. چیکس اینڈ بیلنسز یہ ہے کہ پارلیمان اگر کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس کو چیک کرتا ہے جوڈیشری, اور جوڈیشری کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس کو چیک کرتی ہے پارلیمان. اگر ججز اپوائنٹ ہوں گے, اگر جوڈیشل کمیشن بھی اپوائنٹ کرے گی تو اس کی اپروول ہونی چاہیے پارلیمان سے, تاکہ یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوگا. اس کی وجہ سے آپ کو اچھے ججز ملیں گے اور صحیح ججز ملیں گے. خالی جو ایک بات آ رہی ہے شروع کے اندر, کون اپوائنٹ کرے گا ان کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پر میں سمجھتا ہوں سب کو مل کر بیٹھ کر اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ایک ایسی اصلاح کرنی چاہیے, ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جس میں قوم کی اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنٹ کو فائدہ ہو. اچھا فاروق ایچ نائک صاحب, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے چیک اینڈ بیلنس کا پورا ایک نظام ہمیں سمجھایا کہ جب پارلیمنٹ کچھ کرتی ہے تو اس پر جوڈیشری چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے, جوڈیشری جب کوئی فیصلے دیتی ہے تو پارلیمنٹ اس پہ رکھتی ہے. اینڈ دس از ہاؤ وی سے کہ ٹرائکوٹمی آف پاور پارلیمنٹری سسٹم میں, ڈیموکریٹک سسٹم میں یہی ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل مسئلہ تو نچلی عدالتوں میں ہے, وہاں پر 80% سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ التوا کا شکار ہیں. اگر آئینی عدالت آ جاتی ہے, سپریم کورٹ اپنی جگہ ہوتی ہے, اس سے یہ برڈن کیسے کم ہوگا جو عدالتوں پر ہے؟ اس سے جو عام سائل ہے اس کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. کیا کہتے ہیں, بات یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم, وہ بہت پرانا ہو چکا ہوا ہے, انگریزوں کا قانون ہے. ہم نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی ہیں, مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں نہیں آ چکی. ہم کو اس کو پورا ماڈرن کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں, 1979 کے اندر لا اینڈ جسٹس کمیشن آرڈیننس آیا تھا, جس کے نیچے یہ کمیشن بنی تھی فار دا پرپز آف ریفارمیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف لا. مگر بدقسمتی سے یا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے ابھی تک فل فلیج کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے ابھی تک جو عدالتیں ہیں وہ پرانے نظام پر سربراہی چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں ایسے ہی. جی ان کی سربراہی شروع سے 79 ان کی سربراہی چیف جسٹس کرتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں اس لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. ایسے افراد کو بٹھانا چاہیے جن کے پاس وقت ہو اور وہ قانون کو سمجھتے ہوں, آئین کو سمجھتے ہوں, اور پاکستان کے حالات کو سمجھتے ہوں. اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میری ایک اور تجویز ہے کہ چاروں صوبوں کے اندر پروونشل لا اینڈ جسٹس کمیشن ہونی چاہیے, تاکہ وہ بھی اپنا کیا کہتے ہیں کام کریں, اور جو پرانے قانون ہیں جو زیادہ ٹیئرز ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, سول جج سے جاتا ہے, سول جج سے کیس چلے جاتا ہے سیشن جج, سیشن جج سے چلے جاتا ہے ہائی کورٹ سے چلا جاتا ہے انٹر کورٹ اپیل سے چلی جاتی ہے سپریم کورٹ. تو اتنے ٹیئرز ہیں
کہ بائی دا ٹائم آخری فیصلہ آتا ہے 20 25 30 سال گزر جاتے ہیں, کبھی 40 سال بھی گزر جاتے ہیں. تو ان ٹیئرز کو بھی آپ کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ انصاف آپ کو جلد ملے. جب تک آپ ان ٹیئرز کو ختم نہیں کریں گے اور پرانے قوانین کو آپ چینج نہیں کریں گے, اور وہ کر سکتے ہیں, کوئی پارلیمان کے پاس یہ نہیں کریں گے, ان پارلیمان کو یہ تجاویز لا اینڈ جسٹس کمیشن دے, پروونشل کمیشن دے بنائی جائیں, فیڈرل کو ان کی کمپوزیشن کو ٹھیک کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں جب تک یہ چیز نہیں آئے گی, جو سائل ہے جس کی آپ نے بات کی, جو عدالت کے اندر, سول جج کے اندر, ٹرائل کورٹ کے اندر کھڑا ہے, اس کی جب تک یہ بات نہیں ہوگی اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. طلاق کا مقدمہ دیکھ لیں, طلاق کا مقدمہ دیکھ لیں, بچوں کی نطفہ کا مقدمہ دیکھ لیں, کیا کہتے ہیں حق زوجیت کے کیسز دیکھ لیں, پراپرٹی میٹرز دیکھ لیں, رل جاتے ہیں, بے اندازہ ٹائم گزر جاتا ہے, اپیل در اپیل, وہ ختم ہی نہیں ہوتی. اچھا فاروق نائک صاحب, یہ آپ نے بلا شبہ بالکل صحیح بات کی, اور جس طرح سے صدف نے تذکرہ کیا کہ نچلے لیول پر کیسز کا, تو وہاں پر جج کی بات تو اپنی جگہ, لیکن جو کورٹ, ہم پولیس کو اکثر مورد الزام ٹھہراتے ہیں, انہوں نے یہ کیا, وہ تو چلیں چالان کی حد تک ان کا معاملہ ہوا, انویسٹیگیشن انہوں نے صحیح کی نہیں کی, لیکن یہاں پر جج کے علاوہ جو کورٹ روم کا اسٹاف ہوتا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک جج ہوتا ہے, بھلے وہ ریڈر ہو, کلرک ہو, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یو نو ہاؤ دے ڈیل ود دا پیپل, اور وہاں پر نظرانے کس طرح سے چلتے ہیں, تو اٹ نیڈس ٹو بی سارٹیڈ. اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ سر, یہ جو عدالت کی, اگر آپ اجازت دیں, اجازت میں اس کا بھی آپ کو چھوٹا سا جواب دے دوں. اس کے لیے دیکھیں کیس مینجمنٹ بہت ضروری ہے. پھر وہ بات آتی ہے ماڈرنائزنگ دا سسٹم. اگر آپ کیس مینجمنٹ کرتے ہیں اور ان کو مانیٹر کرنا چاہیے, آرٹیکل 204 کے نیچے کانسٹیٹیوشن کی کیا کہتے ہیں, جو 2002 ہے یا کون سا کانسٹیٹیوشن کیا کہتے ہیں شک ہے, اس کے نیچے ہائی کورٹ کے پاس سپرنٹینڈنس پاور ہے. ہائی کورٹ کو چاہیے مانیٹر کرے, ججز کو مانیٹرنگ ججز لگائے, وہ ہر صوبے, ہر جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے سیشن جج کے اوپر کس مقدمات کتنے ہو رہے ہیں, کتنے داخل ہوئے ہیں, کتنے کے اوپر فیصلہ ہوا ہے, سب چیزوں پر مانیٹر کرے. جب تک کہ یہ مانیٹرنگ نہیں ہوگی, اگر آپ دیکھیں اگر سپریم کورٹ سیاسی مقدمات میں امپلیمنٹیشن بینچ بنا سکتی ہے, مانیٹرنگ جج بنا سکتی ہے, تو عام مقدمات کے اندر ہائی کورٹ جو ہے مانیٹرنگ کیوں نہیں کر سکتی؟ ان کو جب تک یہ مانیٹرنگ نہیں کریں گے, کیس مینجمنٹ نہیں کریں گے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں, جب تک کہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اچھا سر, یہ میں جا رہا تھا اس نقطے کی جانب کہ جب ہم بات کریں آئینی عدالت کے قیام کی, ٹھیک ہے, اوپر اگر ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں تو فی جج کیسز جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, پھر لارجر بینچ بنانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, آئینی عدالت کا قیام آتا ہے. اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں سپریمیسی پھر کس کو حاصل ہوگی, پیرالل کورٹس ہوں گی یا آئینی عدالت بنے گی تو وہ سپرسیڈ کر جائے گی, پھر جو آپ کا یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے آف پاکستان, سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے, ان کو ہیڈ کون کرے گا, پھر فائنلٹی کس کے پاس ہوگی, پھر کسی جج کے خلاف شکایت جائے گی تو وہ سپریم کورٹ میں جائے گی یا پھر وہ آئینی عدالت میں جائے گی, کیونکہ آرٹیکل 209 کے تحت غالباً وہ معاملہ جاتا ہے ادھر, وہ کس طریقے سے سارٹ ہوگا سر؟ یہ دیکھیں جی, بات جو میں سمجھتا ہوں, یہ میں اپنی پرسنل رائے ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس تو سول اور کرمنل کیسز ہوں گے, اپیلیں ہوں گی, اور کانسٹیٹیوشن کے پاس, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس کانسٹیٹیوشن میٹرز ہوں گے. تو یہ جورسڈکشن الگ ہے, دونوں کی جورسڈکشن الگ ہے, اختلاف نہیں ہو رہا, وہ ایک دوسرے کی جورسڈکشن کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, ایک یہ پیرالل جورسڈکشن سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا جی. مگر جہاں تک رہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کون ہیڈ کرے گا, نمبر 1, اور سپریمیسی کس کی ہوگی, جہاں تک سپریمیسی کا تعلق ہے, کانسٹیٹیوشن کورٹ از سپریم as far as its own constitutional cases are concerned. And the Supreme Court of Pakistan is supreme court as far as the appeal under Article 185 of the Constitution are concerned. They are concerned regarding the criminal and civil matters. دونوں کی اپنی اپنی سپریمیسی ہے, دونوں ایک دوسرے کے جورسڈکشن میں دخل انداز نہیں ہو سکتے. ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں تو سر مسئلہ ہی یہ رہا ہے ہمیشہ سے نا کہ کسی کا معاملہ, اگر آپ یہ آئین کے اندر اسپیل آؤٹ کر دیں گے, جورسڈکشن کو واضح کر دیں گے, دیکھنا یہ تو آئین بنانے والوں کا فرض ہے کہ آئین کو اس طرح بنائیں کہ جو آپ نے جو ابہام ظاہر کیا ہے اس ابہام کو کور کیا جائے, ایسا کیا کہتے ہیں شک ڈالی جائے کہ جس سے کہ ایک دوسرے کی جورسڈکشن کے اوپر وہ حاوی نہ ہو, بالکل, اور اپنا کام کرے. جہاں تک بات ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کون کرنا چاہیے, یہ ایک بہت اگین میں پھر کہوں گا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ کیا جو نیچے کے کورٹس ہیں, اگر یہ اس چیز کو اس پر فیصلہ کر دیا جائے, جتنے کے نیچے کے کورٹس ہیں, ہائی کورٹ ہوا,
یا کیا کہتے ہیں اپنا ٹرائل کورٹس ہوئے جتنے بھی ہیں، اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تابع ہیں تو پھر تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کرنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کو. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ججز آف دا سپریم کورٹ ہے، ان کی تعینیت کیسے ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کے لیے بڑی سوچ بچار چاہیے، اور ہم کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ آئین کی تبدیلی جو ہے یہ بہت بڑا کیا کہتے ہیں کام ہے. یہ روزانہ آئین تبدیلی. لیکن فاروق ایچ نائک صاحب لاسٹ ٹائم تو یہ تبدیلی ہونے جا رہی تھی، اتنی آپ کہہ رہے ہیں غور و خوض اس پہ ہونا چاہیے، بٹ اس میں تو آئینی عدالت کی بھی شق شامل تھی اور بہت کچھ ہونے جا رہا تھا. وہ تو مولانا صاحب لاسٹ ٹائم پہ نہیں مانے، ورنہ تو یہ بن جاتا قانون. آپ کی بات بجائے یہ نہیں بنا کہ کہتے ہیں جو بھی ہوا جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کانسٹیٹیوشن کورٹ کی ضرورت ہے. ان سب چیزوں کو پرکھنا چاہیے، تمام لوگ بیٹھیں جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان چیزوں کو اپوائنٹمنٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں اپوائنٹمنٹ میں کہ پارلیمان کا رول ہونا چاہیے، پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اب یہ وقت آ گیا ہے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے یہ ہائی کورٹ کا جج جو بن رہا ہے یا سپریم کورٹ کا جج بن رہا ہے یہ کون ہے، اس کی میرٹ کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے جب پبلک ہیئرنگ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو اسٹیبلش کرنے کے اندر دقت نہیں ہوگی. اور سر 15 سال کی سروس کے بعد یا پریکٹس کے بعد لائرز کو بھی ڈائریکٹ جج بنانا بھی ایک نارملائز ہونا چاہیے، جو کہ ہوتا نہیں ہے. جیسی ججز کے لائرز کو دیکھیں جو کمپیٹنٹ ججز لائرز ہیں ان کو ضرور آپ ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا جج بنائیں، کیونکہ ان کی جو پریکٹس انہوں نے کی ہوئی ہے، جو ایکسپیرینس ہے، وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایکسپیرینس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. آپ پی ایچ ڈی کر لیں مگر جب تک کہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا اس کا نیم البدل کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فاروق ایچ نائک صاحب.